اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مجلس سے اٹھیں اور اپنے ساتھیوں یا ساتھی سے جدا ہوں تو سلام کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن حدیث ہے۔ فائدہ: پہلا سلام تو وہ ہے جو مجلس میں پہنچتے ہی کیا جائے، اور دوسرا وہ جو مجلس سے اٹھتے وقت کیا جائے۔ دونوں سلام ضروری ہیں، پہلا دوسرے سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ دونوں وقتوں میں سلام کیا جائے۔ اجازت حاصل کرنے اور اس کے آداب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب تم میں سے بچے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ اندر داخل ہونے کے لیے اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے تھے۔ فائدہ: ان آیات میں گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے مخاطب بالغ مرد ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی اجازت طلبی کے بنا داخل ہونا منع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت طلب کرنا 3 بار ہے، تو اگر اجازت دے دی جائے تو اندر چلا جائیں، ورنہ واپس لوٹ جائے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت کا طلب کرنا اس لیے طے کیا گیا ہے کہ غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: انسان اپنے گھر میں اکیلے حصے میں کسی بھی کام میں مشغول ہوتا ہے، اس کے علاوہ عورتیں بھی اپنے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا ضروری نہ ہوتا تو بہت سوں کی پردہ داری ہوتی اور نامحرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی۔ ان دونوں برائیوں کی روک تھام کے لیے اجازت طلب کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ربعی بن حراش بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتلایا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے، تو اس نے ان الفاظوں میں اجازت مانگی کہ کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، اس شخص کے پاس جا اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھا، اور اس سے کہے کہ ان الفاظوں کے ساتھ اجازت مانگ، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو اس شخص نے سن کر کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت عطا فرمائی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ ابو داؤد اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے سلام کیا جائے اور پھر اندر جانے کی اجازت مانگی جائے، اور جسے معلوم نہ ہو اسے دین کی باتیں سکھلائی جائیں تاکہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔